الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. ام آتیناہم کتابا من قبلہ، ام یا آتیناہم دی ہم نے ان کو کتاباً ایک کتاب، من قبلہ اس سے پہلے، یعنی اس قرآن سے پہلے کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی تھی؟ فہم بھی مستمسکون، تو وہ اس کو خوب پکڑے ہوئے ہیں. مستمسک، استمسکا میم سین کاف، مسکا کا مطلب ہوتا ہے مضبوط پکڑنا، جو چیز پاس ہو اسے ہاتھ سے نہ نکلنے دینا، یہ ہوتا ہے استمساک. وَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، شوہر کے لیے کہا نا کہ بیوی کو نہ جانے دو یا پھر اس کو آسن طریقے سے رخصت کرو، بیچ میں نہیں لٹکاؤ. تو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے مستمسک کا لفظ آتا ہے. اور بنیادی طور پر کتاب کے لیے ہو تو اس کا مطلب یعنی کتاب کو یوں پکڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کی دلیل کو لینا مراد ہوتا ہے، دلیل لینا. ٹھیک ہے، مثلا اگر ہمیں کہا گیا کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ آیت آپ نے پڑھی ہوئی، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، تم بھٹکو گے نہیں جب تک قرآن مضبوطی سے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم صرف اس کو زور لگا کے پکڑیں؟ یہ نہیں مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو وہ کہتی ہے، اس کے اندر جو دلائل ہے، اس کے اندر جو علم ہے، اس کو تازہ رکھیں، یاد رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. فرمایا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تو کیا ان کے پاس کوئی الگ سے پہلے سے کتاب موجود ہے کہ جس کو یہ مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے یہ دلائل دیکھ دیکھ کر کوٹ کرتے ہیں اور یہ تبصرے کرتے ہیں اور پریڈکٹ کرتے رہتے ہیں اور اندازے لگاتے رہتے ہیں؟ ریفرنس بک کیا ہے ان کی؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. سورۃ الروم میں بھی آتا ہے آیت 35. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون. ام انزلنا علیہم سلطانا، یا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے، فہو یتکلم، تو وہ بولتی ہے، بما كانوا به یشرکون، ساتھ اس کے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی ان کے پاس کہاں سے دلیل ہے؟ اللہ نے تو کچھ بھی ایسا علم نہیں دیا. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بلکہ قالوا، وہ کہتے ہیں، انا وجدنا آباءنا، بے شک پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو، علی امتن، ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم انہی کے آثار پر ہدایت پانے والے ہیں، انہی کے رستے پہ چلے جا رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ زندگی گزارنے کے لیے لوگوں نے دو میں سے ایک طریقہ اختیار کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور کچھ لوگ
آبا و اجداد کے طریقوں کو دین بنا کر چلتے رہتے ہیں. ان کے پاس کتاب تو کوئی تھی نہیں، تو پھر کیا تھا جس کی یہ پیروی کر رہے تھے؟ آبا و اجداد کے طریقے. یعنی یہ نا، ہم آتے ہی نہ ہم، کیا ہم نے دی ان کو کوئی کتاب اس سے پہلے کہ جس کو پکڑے؟ نہیں، کتاب تو کوئی نہیں ان کے پاس. پھر کیا ہے؟ بل قالو، بلکہ ان کی یہ باتیں ہیں جو ان کے بھٹکنے کا ذریعہ بنی ہیں. کیا باتیں؟ انا وجدنا آباءنا علی امت، کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو جس طریقے پہ پاتے ہیں اسی پہ چلیں گے. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، تو آبا و اجداد کے طریقے ہماری ہدایت کا ذریعہ ہیں. تو دو چیزیں آمنے سامنے آ گئی. ہدایت کے ذرائع کون کون سے ہیں لوگوں کے؟ یا کوئی کتاب جو آسمان سے اتری ہو، یا پھر آبا و اجداد کی تقلید. اگر کسی کے پاس کتاب نہیں تو وہ کس کی پیروی کرتا ہے؟ تو اپنے ماں باپ کی. اگر کوئی قرآن نہیں پڑھتا، نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، تو پھر اسے کسی راستے پہ تو چلنا ہے. انہیں سے جو کچھ سیکھا، جو ان کو کرتے پایا، اسی پہ آنکھیں بند کر کے چل دیے. تو ان میں سے زیادہ ہدایت یافتہ طریقہ کون سا ہے؟ کتاب کا. دنیاوی معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کتاب پڑھتے ہیں. ہوم اکنامکس کا سبجیکٹ بھی کوئی پڑھے تو وہ وہاں یہ نہیں لکھتا کہ میری اماں ایسے کھانا بناتی تھی یا میری دادی یہ کرتی تھی. وہ کیا لکھتے ہیں؟ جو اس کتاب میں لکھا ہوتا ہے. لیکن آخرت کے لیے ہم کتاب کو پڑھنا اور جاننا اور سمجھنا ضروری نہیں سمجھتے. ان کا تو یہ طریقہ تھا ہی، لیکن آج ہم مسلمانوں کا بھی کتاب کو ماننے کے باوجود یہ طریقہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہم روایات اور کلچر کی زیادہ پابند ہیں بنسبت جو اس میں لکھا ہے، جو کتاب کہتی ہے. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، ما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا، آپ سے قبل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، فی قریت، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، کوئی بھی خبردار کرنے والا، الا مگر، قال مترفوها، کہا اس کے مترفین نے، کہا اس کے خوشحال لوگوں نے، کیا کہا؟ وجدنا، بے شک پایا ہم نے، آباءنا، اپنے آبا و اجداد کو، علی امت، ایک طریقے پر، ایک دین پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم بھی، علی آثارہم، انہی کے طریقوں پر، مقتدون، پیروی کرنے والے ہیں، پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، نقل کرنے والے ہیں. مقتدون کا لفظ جو ہے یہ قدوہ سے، آپ دال واو اس کا روٹ. قدوہ کس کو کہتے ہیں؟ امام کو، جس کی پیروی. اور مقتدی کون ہوتا ہے؟ پیروی کرنے والا. اور اقتداء کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا. تو مقتدون کیا ہوا؟ پیروی کرنے والے، پیچھے چلنے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ ہی کی بات نہیں، پہلے لوگوں کا بھی یہی حال تھا. جس بستی میں بھی کوئی پیغمبر آیا، اللہ کا پیغام دینے والا آیا، اسی بستی کے خوشحال لوگوں نے اور ایک ہی بات کہی، اور وہ کیا تھی جو اوپر کہی گئی؟ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مقتدون. وہاں محتدون ہے یا مقتدون ہے، ہم تو انہی کے پیچھے جائیں گے. اب اگر آپ کے دور میں اور آپ سے پہلے کے دور میں بہت مماثلت ہے ایسے حالات کی، تو آپ کے بعد کے دور میں بھی یہ باقی ہے. صرف یہ آپ اور آپ سے پہلے نہیں، آپ کے بعد بھی ہدایت کا راستہ اختیار نہ کرنے والے انہی دلائل سے کام لیتے ہیں اور اسی روش پر چل رہے ہیں. اور خاص طور پر یہاں مترفین کی بات کی گئی، خوشحال طبقے کی بات کی گئی، کھاتے پیتے لوگوں کی بات کی گئی کہ وہ آگے آگے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ہر طرح کے ریسورسز اور ہر طرح کی سہولتیں میسر ہوتی ہیں. وہ عموماً اپنے مال و دولت اور ریسورسز کی وجہ سے سوسائٹی کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی بعض اوقات وہ اپنے آپ کو قانون سے، اخلاق سے، لاجک سے، ہر چیز سے بالا تر سمجھتے ہیں. ان کو کسی قاعدے کی ضرورت نہیں ہوتی. حق جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے. دین پر عمل کرنا انسان کے خواہشات کی، خیالات کی، عادات کی، رسم و رواج کی، ہر چیز کی قربانی اور سیکریفائس چاہیے ہوتی ہے.
اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت کچھ، بلکہ ہر وہ چیز چھوڑنی پڑتی ہے جو اس کے خلاف جا رہی ہو. اب کبھی وہ کسی کے خلاف پڑے گی، کبھی کسی کے، کبھی کسی کے. انسان کو عام طور پر اپنی روایات سے بہت پیار ہوتا ہے، یہ قدرتی سی بات ہے. وہ صحیح ہو یا غلط ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عموماً لوگ روایات کے پابند یا غلام. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ روایات کو فالو کرنا آسان کیوں لگتا ہے انسانوں کو؟ ایک تو عادت ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ماضی ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوشگوار ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ترقی یافتہ قوموں کے بعض اوقات کچھ چیزوں میں کس کی پابند ہوتی ہے؟ آبا و اجداد کے طریقوں کی. ہم، چاہے جمہوریت کا دور ہو، اس کے باوجود سمبل کے طور پر بادشاہت ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، ہاں اس کا کوئی عملی رول نہ بھی ہو. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ دنیاوی معاملات میں انتہائی ایڈوانسڈ ہوتے ہیں، تعلیم کے معاملے میں، کام کاروبار، ہر چیز کے معاملے میں جدید ترین کی طرف دوڑتے ہیں. لیکن جب شادی بیاہ کا وقت آتا ہے یا پھر وہ کوئی بہت زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں اگر آپ ان کو دیکھیں یہ روایات عجیب تصادم. دنیاوی معاملات میں کس کی طرف دیکھتے ہیں کہ نیا کیا ہے، بہتر کیا ہے، کس میں لاجک بن، کس میں فائدہ ہے. کہ جب دین کی بات آئے گی تو اس میں انتہائی بیس لیس قسم کی رویہ آپ اختیار کر لیں گے. مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی جو ہائی ایجوکیٹڈ، جب شادی ہوگی کیا بنا کے بٹھا دیں گے، کیا حال لیا، اور بالکل ہی ایک متضاد شکل ہے. تو یہ تضاد کیوں ہے؟ ان روایات کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے. اچھا، اس میں بعض کمیونٹیز بعض کی نسبت زیادہ پکڑے ہوئے ہوتی ہیں ان چیزوں کو، ان کی زبان بھی بدل چکی ہوگی، اور اندر کا دماغ بھی بدل چکا ہوگا، سب کچھ بدل چکا ہوگا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہیں چھوٹتی، اور وہ سب کیا ہے؟ سہولت کی بات ہے، پسند کی اور مرضی کی. فیصلہ اپنے اوپر ہی ہے، جو چاہے لے لو، جو چاہے چھوڑ دو. نفس کی پیروی ہے، جو دل کو لگے، یعنی مزے کے لیے اس کو بھی لے لو اور اس کو بھی لے لو. کوئی اصول تو نہیں، کوئی قاعدہ تو نہیں. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم كيف كان عاقبة المكذبين قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. کیا زبردست بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی. قال، فرمایا، أولو جئتكم، کیا پھر بھی یہ سب کرو گے اگر میں لے آؤں تمہارے پاس بأہدى، زیادہ ہدایت کی چیز، مما وجدتم علیہ آباءکم، جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پڑھا. تمہارے باپ دادا کے طریقوں سے بہتر چیز دو تم کو، زیادہ مفید، زیادہ ہدایت یافتہ، زیادہ اچھی، پھر بھی انہیں کی پیروی کرو گے. قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، کہنے لگے بے شک ہم ساتھ اس کے جو تم جس کے ساتھ بھیجے گئے ہو، یعنی دین اور کتاب، ہم اس کے انکاری، ہم نہیں مانیں گے اس کو. صاف انکار کر دیا. اور جب ان کا یہ طریقہ ہوا، اندھا دھند آبا و اجداد کی پیروی کی، جیسے سورۃ صافات میں آتا ہے 69 اور 70 میں، انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون، تیز بھاگتے چلے جانا، بے سوچے سمجھے بکٹٹ چلتے جانا. تو یہاں بھی کیا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تمہاری تقالید اور تمہارے رسم و رواج اور تمہارے ان طریقوں سے زیادہ بہتر چیز بنایا ہوں، یہ کتاب، تو وہ کہنے لگے نہیں، یہ نہیں ہم مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لے لیا. تو میری کتاب نہیں مانتے؟ فانظر، بس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. کہ اللہ کی کتاب کو جھٹلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کھیل نہیں ہے. اصل میں پوری سوسائٹی میں سے خاص طور پر مترفین کا ذکر اس لیے بھی آیا کہ وہی ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، لوگ انہی کو فالو کرتے ہیں، اور باقی لوگوں کا رجحان اسی طرف ہوتا ہے جس طرف وہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی آنکھیں بند کر کے فالو کر لیتے ہیں. کیونکہ ہم نے کلچر کو اتنا اوپر کر دیا ہے، اور اسلام کا نام یہ ہے کہ اگر کوئی قمیص شلوار پہن لے، بچوں کا کھانا کھانا شروع کر دے، تو وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان. انسان اپنی ضد چھوڑ دے اور ہدایت کی تلاش میں رہے، اور جہاں جو حق ملے وہاں آمنا اور صدقنا کر دے، وہ
مشکل مشکل نہیں رہ سکتی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، کیا کہا؟ اننی یقیناً میں، براء بیزار ہوں، بری ذمہ ہوں، مما تعبدون ان سے جن کی تم عبادت کرتے. براء کا لفظ براء سے ہے، معنی ہے بیزار ہونا، ہر وہ چیز جس کا پاس رہنا برا لگتا ہو اور جس سے چھٹکارا پانے کے طریقے. اور یہاں پر براء مصدر ہے لیکن اسم صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے. واحد، تثنیہ، جمع، تذکیر، تانیث سب کا معنی دیتا ہے. اننی بے شک میں، براء بیزار ہوں، کس سے؟ تمہارے بتوں سے. الا الذی فطرنی سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا. فإنہ سیہدین پس بے شک وہ قریب ہدایت دے گا، راہ دکھائے گا مجھے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کب کہی اور کیوں کہی، اور یہاں پر اس بات کا یا اس واقعے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پچھلی آیات میں آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی بات ہو رہی تھی کہ وہ ناپسندیدہ ہے. آیت نمبر 23 میں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. تو بنیادی طور پر ان آیات میں آباء و اجداد کی اپنی تقلید کو condemn کیا جا رہا ہے. اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے، جو اس کی عملی مثال ہے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو اور پوری قوم کے رسم و رواج کو چھوڑ دیا اور اس سے بیزاری کا اظہار کیا، اعلان کیا، کھلم کھلا علل اعلان یہ بات کہی کہ میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ رب العزت کے، کیونکہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ تمہیں چھوڑنے کے بعد میرا رب مجھے صحیح رستے کی طرف رہنمائی کرے گا. جیسا کہ سورۃ الصافات میں آتا ہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور سورۃ الانعام میں فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو راہ دکھائی، ہدایت دی. یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا اس وقت تھا جب انہوں نے اپنے والد کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے حجت تمام کر دی، حق کو پوری طرح واضح کر دیا. ایسا نہیں کہ ان کو دعوت دی نہیں، پیغام پہنچایا نہیں، اور جب دل میں ان کو برا جانا تو آغاز میں ہی انہوں نے اعلان برات کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات کھل کر کب کیا تھا؟ سورۃ توبہ کب نازل ہوئی تھی؟ 9 ہجری میں، یعنی بالکل جب سارے مشن کی تکمیل ہو گئی تو اس وقت اعلان برات کر دیا گیا کہ حق تم پر واضح ہو چکا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ہو چکی ہے، اب کوئی جواز نہیں رہتا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں. اس بات کا اعلان کیوں ضروری ہوتا ہے کہ میں تمہارے طریقوں سے، تمہارے عقائد سے، تمہارے رسم و رواج سے بیزار ہوں، بری ذمہ ہوں، کیونکہ اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو وہ بھی انہی میں سے شمار ہوتا ہے اور ایک طرح سے خاموش مددگار ہوتا ہے. مثلاً آپ برائی کو دیکھتے ہیں، اس کو برا نہیں کہتے، لوگوں کو سمجھاتے نہیں، اور پھر سمجھانے کی تمام حجتیں پوری کرنے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ میں اس کا حصہ دار نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ خاموش تائید کر رہے ہیں کہ آپ راضی ہیں اس پر. دنیا میں تو اہل ایمان اور دوسرے لوگ مجرم الگ ہوں گے ہی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، لیکن اس سے پہلے دنیا میں اپنی شناخت برقرار رکھنا اور اپنے آپ کو
بحیثیت اللہ کے فرمانبردار اور تابعدار کے ظاہر کرنا یہ بھی بے انتہا ضروری ہے۔ اسی لیے کوئی مسلمان کب مسلمان ہوتا ہے؟ جب وہ شہادت ڈکلیئر کرتا ہے، اس کو علل اعلان بتانا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کیونکہ اگر ایک شخص دل ہی دل میں مسلمان ہے اور اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو بھی نہیں پتا، تو وہ عبادت کس طرح کرے گا؟ وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ کون پڑے گا؟ وہ دفنایا کہاں جائے گا؟ کن کے درمیان مرے گا اور وہ کن کے درمیان اٹھے گا؟ تو ایک مسلمان ہونے کے لیے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے اسلام کا اظہار کرے، مسلمان نظر بھی آئے۔ تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنے رب کا بندہ ہوں۔ تو گویا عبادت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان سب سے بڑھ کر کس کا وفادار ہو؟ اللہ کا، جس نے اسے سب کچھ عطا کیا۔ جیسے سورۃ یاسین میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ شخص جس نے پوری قوم کو اللہ کی طرف بلایا، جب قوم نہیں مانی تو کیا کہا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں اس ہستی کی عبادت آخر کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب بھی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو جب ہم آئے اسی کی طرف ہیں، جانا اسی کی طرف ہے، تو اس دنیا میں اس کے بن کر کیوں نہ رہیں، اس کے وفادار کیوں نہ نظر آئیں، اور اپنے اسلام پر شرمانا کس لیے؟ اسی لیے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ ایمان لایا، اچھے کام کیے، اور پھر اسلام کا اظہار بھی کیا، إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ تو انسان اپنے خاندان، اپنے دوستوں، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے دوسروں کی خیر خواہی ضرور کرے، لیکن دوسروں کی خیر خواہی میں اپنی آئیڈینٹی نہیں کھوئے، اپنے اسلام کا سودا نہ کرے۔ کیونکہ اگر ایک مسلمان مسلمان نظر نہیں آتا تو وہ دوسروں کے لیے روشنی کا مینار کیسے بنے گا؟ وہ عملی مثال کیسے قائم کرے گا؟ وہ دوسروں کو اللہ کی طرف کیسے بلائے گا جو خود بھی اللہ کا بندہ نظر نہیں آتا؟ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز عمل نہ صرف یہ کہ ان کے لیے ہے، بلکہ ان کے بعد ان کے تمام فالورز کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو طرح طرح کے دلائل سے سمجھاتے ہیں۔ مثلا سورۃ شعراء میں آتا ہے آیت 75 سے 78 تک، قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون، آباء اور اجداد کی پیروی کی بات کر رہے ہیں، کیا کبھی غور کیا تم نے کہ جن کی تم اور تمہارے باپ دادا عبادت کرتے ہو، الاقدمون یعنی قدیم زمانے سے جو چلے آ رہے اسی جگہ پر، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، اس نے مجھے بنایا ہے، وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ تو یہ یعنی دعوت کا مرحلہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان حجت تمام کرنے کے بعد ان تمام چیزوں سے جو اللہ کی نافرمانی کی ہے ان سے اظہار بیزاری بھی کرے، اور اللہ اعلان بتا دے کہ میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ شرک ہو یا بدعت ہو یا کفر ہو۔ یہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان سمجھانے کے دور سے گزرتا ہے، خود کو سمجھ آئی، پھر آپ مفاہمت سے، ہمدردی سے، پیار سے، محبت سے سمجھا رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، سب کچھ، اور جب پوری حجت تمام ہو جائے، اور وہ ایک دو دن میں نہیں ہو جاتی، ایک وقت لگتا ہے، تو اس کے بعد پھر حق اور باطل کو الگ الگ نظر بھی آنا چاہیے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہ وہی ٹرم ہے جس کو آپ اللہ اور برا کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کی خاطر محبت اور اللہ ہی کی خاطر بغض۔ کبھی سنا آپ نے کہ اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ ہی کی خاطر کسی سے بغض رکھا، اللہ ہی کی خاطر دیا اور اللہ ہی کی خاطر روک دیا، جس نے ایسا کیا اس نے اپنا ایمان مکمل کیا۔ تو یہ چیز ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ انسان ایک معاشرے میں جنم لیتا ہے، ایک خاندان میں جنم لیتا ہے، سب لوگ ایک ہی طریقے پہ چل رہے ہیں، اسی دین پر، اسی طریقے پر جو آباء و اجداد کا طریقہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ سمجھ دیتا ہے، پھر انسان کو حق نظر آنے لگتا ہے، پھر انسان اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو سمجھاتا ہے، کچھ مان جاتے ہیں، کچھ نہیں مانتے،
ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کو کہنا پڑتا ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو اس میں شریک نہیں، اور نہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھانے سے پہلے ہی الگ ہونا چاہتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا موقف سمجھتے ہی نہیں کہ کیا کہتے ہیں۔ یہ جو بیچ کا حصہ ہے، بیچ کی ذمہ داری ہے، اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک لوگوں کو سمجھاتے نہ رہے یک طرفہ طور پر تکلیف میں اٹھا کر، اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ کر گئے؟ اور ابراہیم علیہ السلام بھی اب یہاں سے ہجرت کریں گے۔ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعلها، اور اس نے کر دیا اس کو، کس نے؟ ابراہیم نے، کس کو؟ ہاں، اس کو، یعنی اس بات کو، کلمتاً باقیتاً، کلمت بات، باقیتاً باقی رہنے والی، فی عقبہ اپنی اولاد میں، توحید کی بات کو اس نے باقی چھوڑا آخری بات کے طور پر، کہاں؟ اپنی اولاد اور اپنی نسل میں۔ عقب کہتے ہیں پاؤں کے پچھلے حصے کو، ایڑی کو، ہیل کو، اور بطور استعارہ بیٹے، پوتے اور کے آگے بچوں کو، یعنی بعد میں آنے والی نسل۔ لعلہم، تاکہ وہ، یرجعون، رجوع کریں، پلٹ آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور پھر یعقوب جو ان کے پوتے تھے، انہوں نے بھی آگے اپنی نسلوں کو کیا تاکید کی کہ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو۔ یعنی مرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اس بات کی تاکید کر کے گئے، اور صرف تاکید ہی نہیں کی بلکہ دعائیں بھی مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت دی، قال انی جاعلک للناس اماما، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال ومن ذریتی، کہا میری اولاد کا کیا ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ وہاں بھی کھڑے ہو کے اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں، اولاد کی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید وہیں پر ایک اور دعا بھی مانگتے ہیں کہ اس ہدایت کے لیے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام، اور یہ ہے وہ اسوہ حسنہ جس کی ہمیں بھی پیروی کرنی ہے، کہ صرف خود مسلمان نہیں بننا بلکہ اپنی نسلوں کو بھی اس راستے پر ڈالنا ہے، اور پھر ان کی آخرت کی بھی فکر کرنی، اور اس کے لیے حد الوسع اہتمام بھی کرنا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ خود تو چلے اس راستے پر، اسی بات کو، اسی کلمے کو، اسی دین کو اپنی نسل میں بھی باقی چھوڑا، ان کے لیے بھی انتظام کیا، کوشش بھی کی، وصیت بھی کی، اور خوب خوب دعائیں بھی کی۔ اسی طریقے کو کیا کہا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ہم سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں اسوہ حسنہ ہے۔ اسی لیے مکہ کی وادی میں بسانے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب اپنی اولادوں کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ اپنے بعد انسان ہمیشہ سب سے بڑھ کر اپنی اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے لیے تو جنت سوچ رکھی ہو اور اپنے بچوں کے لیے دنیا سوچ رکھی ہو؟ اپنے لیے تو ہم آخرت چاہتے اور بچوں کے لیے دنیا چاہتے۔ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ان کے دین کی حفاظت کے لیے، ان کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے دلوں میں تڑپ کتنی ہے، عملی کوشش کتنی ہے، اور تاکید کتنی، اہتمام کیا ہے۔ اور وہ رب جو ابراہیم کی دعا سن سکتا ہے، کیونکہ خالص تھی نا، خلوص والی تھی، کیا وہ ہماری نہیں سنے گا؟ وہ ضرور سنے گا، لیکن اس کے لیے سچا بننا ہوگا، اپنی تمناؤں میں، اپنی خواہشات میں، اپنی دعاؤں میں۔ اور جب کوئی سچا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی کھول دیتا ہے۔ لیکن کوشش کے باوجود بسا اوقات سب کے سب اس راستے پہ نہیں بھی چلتے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، دعائیں سن لی اللہ نے، اسحاق اور پھر اسحاق کے بعد یعقوب دیے،
وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، تو اسی کی اولاد میں پھر ہم نے آگے نبوت باقی رکھی اور کتابیں بھی ان کو دیں. لیکن دوسری طرف صافات میں کیا فرمایا، وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین. اور سورۃ النساء میں فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا. ایک طرف محسن بھی تھا اولاد اور دوسری طرف دوسرے راستے پہ چلنے والے، لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اپنی طرف سے اس بات کے اہتمام میں کہ ہماری اولاد ہمارے نقش قدم پر چلے. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو دنیا میں اپنے پروفیشن سے بہت محبت ہوتی ہے، بہت پروفیشن اورینٹڈ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی اولاد ان کا یہ کام سنبھال لے. آپ ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، کچھ بھی ہو، یا کسی کا بہت بڑا بزنس ہو، کیا چاہتے ہیں اپنے ہی بچوں سے انسان کو توقع ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ایسے موقع پر کہ جب آس پاس اور کوئی ہو بھی نہ. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پر تو کوئی اور ایمان نہیں لایا تھا وہاں، تو پھر انہیں کس سے توقع تھی کہ اللہ تو مجھے اولاد دے تاکہ اس کے اندر یہ سب کچھ باقی ہے. اور کس قدر بڑھاپے میں جا کر ان کو اولاد نصیب، اور وہ خود چلے گئے مگر وہ کام جاری رہا. بنی اسرائیل کے اندر بھی ہزاروں انبیاء پھر آئے، اور بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو آخری نبی کے طور پر رہتی دنیا تک کے لیے رسول بنائے. وجعلها، ایک بات تو جعل کا جو فاعل ہے ابراہیم علیہ السلام، اور دوسرا جب انہوں نے کہا میں اللہ کی طرف جاتا ہوں تو اللہ نے بنا دیا اس بات کو باقی رہنے والا کلمہ ان کی اولاد میں. یعنی اللہ نے بھی پھر نبوت انہی کی اولاد میں رکھی. اس لیے ان کے بعد ہم جتنے بھی انبیاء کے نام پڑھتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ رجوع کریں، لوٹ آئیں، پلٹ آئیں. کس کی طرف؟ توحید کی طرف، اللہ کی طرف. اسی لیے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم کے طریقے سے مگر جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے. اگر ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ اچھا طریقہ ہے اور اللہ نے اسے ہمارے لیے پسندیدہ طریقہ بتایا، تو پھر اس طریقے سے منہ موڑنے والا کون ہے اللہ کی نظر میں؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ملت ابراہیم کیا تھی؟ توحید کا طریقہ. إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اہل مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے. آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو کلدانی قوم میں سے تھے، یعنی موجودہ عراق کے علاقے سے تھے، اور ہجرت کر کے وہ مکہ کی طرف گئے اور وہاں انہوں نے اپنی اولاد کو بسایا، اور اسی طرح فلسطین کی طرف گئے اور ایک حصہ وہاں بسایا. اور اہل مکہ انہی کی آل اولاد میں سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کس طرح اپنے باپ ابراہیم کی تعلیم سے بالکل اجنبی ہو گئے. یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ ایک شخص کتنا بھی سنسیئر ہو، لیکن اگر کتاب باقی نہیں رہتی، تعلیمات باقی نہیں رہتی، تو نسلیں ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتی. بیرونی اثرات ان میں اثر کر جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے. مکہ کے رہنے والوں کے اندر شرک کون لایا تھا؟ انہی کی اولاد کا ایک شخص عمرو بن لحی، یہ بہت انفلوئنشل شخص تھا، اور وہ تجارت کے لیے دور دراز کے سفر کرتا تھا. شام کے علاقے میں اس نے لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھا اور وہاں سے اٹھا لایا مکہ کے لیے. اور پھر چونکہ مکہ مرکز تھا، وہاں حج عمرے کے لیے لوگ آتے تھے، وہاں سے دیکھ کر وہ بت پرستی پورے عرب میں پھیل گئی، وہ جراثیم ہر طرف چلے گئے، اور پھر ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت بنا کے مکہ میں لا رکھا. اور یوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 360 بت تھے وہاں پر. وہ شخص جس نے اس شہر میں اپنی اولاد، اپنی بیوی اور بچے کو تنہا اس لیے لا کے بسایا تھا کہ دنیا کے باقی حصے شرک سے بھرے ہوئے ہیں، ایک وقت آیا کہ شیطان نے اسی کی اولاد کو اغوا کر لیا، اور پھر اللہ نے رسول بھیجا، اور پھر توحید کا پیغام واپس اس علاقے میں جم گیا. تو اللہ تعالیٰ کسی کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا. اگر کوئی انسان سچا ہے اور بظاہر ایک وقت ایسا نظر آئے کہ جیسے کوششیں ضائع ہوتی نظر آتی ہیں، لیکن جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے وہ نہیں ضائع ہوتی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آگ ٹھنڈی ہو جائے کسی کے لیے
کیونکہ اللہ کی تابع ہے نا، وہ جس کے لیے جو چاہے کر دے. ہر انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. کسی بھی انسان کے سامنے سچا ہونے سے زیادہ کیا ضروری ہے ہم سب اللہ کے ساتھ سچے ہو جائیں. اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں کیا حسرتیں ہیں، کیا خواہشات ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے کیا چاہتے ہیں، کیا تمنا ہے اپنی اولاد کے لیے، کیا سوچتے ہیں، کیا بنے وہ. دیکھیے کہ پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں اگر ان کی ہم تاریخ دیکھیں تو ایک ہوتی ہے فزیکل سیپریشن اور ایک ہوتی ہے سائیکولوجیکل سیپریشن. جو سائیکولوجیکل سیپریشن ہوتی ہے وہ تو ڈے ون سے ہی ہوتی ہے. سوچ کا فرق. ابراہیم علیہ السلام ذہنی طور پر اپنے باپ، اپنی قوم اور اپنے سب لوگوں سے کیا تھے؟ جدا تھے. ان کی سوچ بالکل مختلف تھی، لیکن اس کے باوجود وہ انہی کے اندر رہے. یہاں تک کہ جب انہیں آگ میں بھی پھینک دیا گیا تو بھی انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا کی. اور جب اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ دعا نہیں کر سکتے، یعنی خیر خواہی آپ دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہمیں ہر انسان کے لیے خیر خواہ ہونا ہے، اور وہ خیر خواہی ان کی آخری دم تک رہی. اس کے بعد جب دیکھا کہ کسی طرح بھی کوئی بات نہیں مانی جا رہی اور اب تو پھر ساتھ رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا، جب آگ میں ہی پھینک دیا تو اس کے بعد تو اب نہ ان کا بس تھا کہ ابراہیم کو ختم کرے، اور نہ ابراہیم کا بس تھا کہ قوم کو اور اپنے والدین اور رشتہ داروں کو ہدایت دے. اب ٹائم آیا فزیکل سپریشن کا، اور یہ جو فزیکل سپریشن تھی یہی ہجرت تھی. پھر وہ اس علاقے میں رہے ہی نہیں، چھوڑ دیا ان سب کو، ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دی، چلے گئے وہاں سے. اور یہ بھی کس قدر پینفل ہے، اپنی قوم، اپنا وطن، اپنے دوست، اپنا سب کچھ چھوڑ دینا آسان نہیں ہے. تو ایک مومن ذہنی طور پر تو مختلف ہوتا ہی ہے. سائیکولوجیکل سپریشن جو ہے وہ تو فطرت میں ہے، ہر فطرت سلیم میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم پھر اتنے اندھے ہو جائیں آباء و اجداد کی تقلید میں کہ ہمیں کچھ نظر ہی نہ آئے. ورنہ جس کو بھی برائی دکھتی ہے، غیر معقول باتیں دکھتی ہیں، وہ کبھی بھی ان پہ راضی نہیں ہوتا، نہ کبھی مطمئن ہوتا. وہ سب کے بیچ میں ہوتے ہوئے بھی کیا ہوتا ہے؟ تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے. لیکن اس تنہائی کے باوجود بھی وہ لوگوں کے بیچ میں ہی رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر الگ ہو جائے تو حجت کیسے تمام کرے. اور دوسری بات جو آیت سے نکلتی ہے وہ یہ کہ اگر ہم واقعی آخرت کے طلبگار ہیں، آخرت پسند لوگ ہیں. طلبگار ذرا مشکل لفظ ہے، اس لیے میں نے ایک آسان لفظ آپ کو دیا تھا، آخرت پسند ہونا. اگر ہم آخرت پسند لوگ ہیں تو پھر صرف اپنے لیے کیوں، اولاد کے لیے کیوں نہیں؟ اور ہماری فکر میں، ہماری پریشانی میں کون سی پریشانی غالب ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے کمپیٹیبل نہیں یا پھر آخرت کے اعتبار سے پیچھے؟ کون سی فکر غالب ہے، کون سا غم اور کون سی پریشانی حاوی ہے؟ یعنی آخرت کی پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیاوی اعتبار سے ان کے غافل ہو جائیں کہ وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، کوئی کام کریں یا نہ کریں. وہ بھی فکر ہوگی، لیکن حاوی کیا ہے، غالب کیا ہے، یہ بھی ہم سب کو سوچنا. پھر یہ کہ ان کے لیے جو ہماری دعائیں ہیں وہ کیا ہے، ہم ان کے لیے کیا مانگتے ہیں. عام طور پر ہم اپنے بچوں کے لیے کہ اللہ ان کو زندگی صحت دے، لمبی عمر دینا، یا ان کی جو وقتی ضروریات ہیں، کوئی ان کو کسی کو کوئی دکھ ہے، کسی کو ماں باپ کا یہی ہوتا ہے، بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو اس بچے کی یہ پریشانی، اس کی اسی پریشانی کے لیے بس دعائیں کرتے رہتے ہیں، دوسرے کی وہ دوسری پریشانی، اس کے لیے وہی دعائیں ہو رہی. لیکن ان سے اوپر اٹھ کر ان کی آخرت کی پریشانی کے لیے کتنے دعا کو خیال میں بھی نہیں آتا. اور پھر یہ کہ ہر مرنے والا، ہر ماں باپ کو یہ خیال آتا ہے کہ اچھا میرے جانے کے دن قریب آ رہے ہیں، کیا سوچتے ہیں اچھا جو گھر میں نے بنایا اس کا کیا ہوگا، میں اس کے لیے وصیت کر دوں، یہ جو بزنس ہے اس کے بارے میں وصیت کر دوں، اپنے بچوں کو بتا دوں. لیکن وہ وصیت ابراہیم نے اپنے بچوں کو کی تھی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. وہ وصیت ہم میں سے کتنے لوگ اپنی اولاد کو کرتے ہیں، کیونکہ اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ رکھا. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم. اور پھر خاص طور پر جب آپ ایسے علاقے میں ہو، ایسے ماحول میں جہاں ایمان کی حفاظت اور زیادہ مشکل کام ہو، وہاں تو یہ چیلنج زیادہ ہوتا ہے. اور ایسی دعائیں اور بھی زیادہ ہونی چاہیے. اگرچہ انسان کہیں بھی غافل نہیں ہو سکتا ہے اس چیز سے، لیکن جہاں مقابلہ سخت ہوتا ہے وہاں کوشش بھی زیادہ تیز ہوتی ہے. میں جب 85-86 میں یو کے میں تھی پی ایچ ڈی کے دوران، تو رات کے وقت ہم پہنچے، اور پہنچ کر جو پہلا قصہ میں نے سنا، وہاں ایک مسلم فیملی کا تھا، وہ جن کے گھر میں تھی، وہاں ان کے پاس وہ پرابلم آیا ہوا تھا کہ صبح ان کو ایک ہوم میں جانا تھا جہاں ایک نوجوان مسلمان بچی جو ہے وہ گھر چھوڑ کے وہاں پر پہنچی ہوئی تھی.
تو خیر لمبی کہانی ہے، بہت کچھ جاننے کا موقع ملا. تو میں ایک ہی بات بار بار سوچتی تھی کہ یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں، کیونکہ میرے لیے ایک بہت اچنبے کی بات تھی، دور دور سے خبریں سننا، پڑھنا، کتابوں میں پڑھنا، رسالوں میں پڑھنا اور ہوتا ہے، اور سامنے دیکھنا. اور میں نیکسٹ ڈے خود بھی ہوم میں پہنچ گئی ساتھ، میں نے کہا مجھے وزٹ کرنا ہے، مجھے دیکھنا ہے تو مسئلہ ہے کیا. تو کیونکہ میرے لیے پہلا ایکسپیرینس تھا کہ اس طرح کوئی مسلمان نوجوان لڑکی گھر چھوڑ کے اس طرح کہیں چلی جائے. میں سوچتی تھی اگر یہ پاکستان میں ہوتے یا کسی اسلامی کنٹری میں ہوتے تو کم سے کم ان کی اولادیں اس حد تک تو نہ پہنچتی. اگر کہیں سے کوئی نکل کے مثلاً ایک لڑکی ایک جگہ سے نکل کے کہیں دوسری جگہ جاتی بھی ہے تو وہ بھی تو مسلمان ہی ہے نا آگے. اب یہاں کیا ہے، اگر مسلمان گھر چھوڑ کر کسی ایسی جگہ پر جاتی ہے جہاں کوئی بھی اور مسلمان نہیں ہے، اس کا کھانا پینا رہنا کلچر سب کچھ ہر چیز بدل گیا. فیوچر کیا ہے؟ کچھ دن کے بعد ایک اور واقعہ ملا کہ کسی لڑکی نے سکھ یا ہندو سے شادی کرنے کا کیا تو وہ والدین رو رہے تھے بہت. تو اس وقت میں سوچتی تھی کہ کس قدر بڑا چیلنج ہے. کسی لڑکی کا ماں باپ کی مرضی کے بغیر گھر سے نکلنا ایک بہت ہی بڑی برائی ہے، لیکن اگر کوئی کسی مسلمان کے ساتھ نکلتی ہے تو وہ ذرا کم درجے کی برائی تو وہ بھی ہے. لیکن دین ایمان چلا جانا. تو یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر انسان کے سامنے چیلنجز زیادہ ہوں تو کوشش بھی زیادہ ہونی چاہیے، پھر اسی اعتبار کی کوشش ہونی چاہیے. اگر ہم خود بھی اور اپنے بچوں کی بھی صرف دنیا بنانے میں لگے رہے اور اسی کی فکر کرتے رہے تو ان نسلوں کا کیا ہوگا؟ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو کسی اسلامی اسکول میں بھیج کر سو جاتے ہیں کہ بس اب سارا اسلام وہیں سے مل جائے گا. اور اسکول کی بھی کسی ایکٹیویٹی میں کوئی والنٹیئر کرنے کو، پارٹیسپیٹ کرنے کو، مدد کرنے کو قطعاً تیار نہیں ہے. ہمیں کیا ملے گا؟ کوئی مورل سپورٹ دینا یا کسی بھی قسم کی بیکنگ کرنا وہ بھی نہیں، کیونکہ ہم اپنی دنیا میں بہت مصروف ہیں. ان نسلوں کا کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ اس پر ہمیں سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے تو دنیا کا معاملہ نہیں کہ اگر بھوکے مرے تو کیا ہوگا، یہ تو آخرت کا معاملہ ہے کہ اگر آخرت داؤ پہ لگ گئی تو کیا ہوگا. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بل متعت هؤلاء، اب اہل مکہ کے حال پر تبصرہ ہے کہ یہ کیوں اپنے قریبی آبا و اجداد کی پیروی میں شرک کر رہے ہیں اور کیوں اندھا دھند ان کی تقلید کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ متعت هؤلاء، میں نے ان کو دنیاوی زندگی کے سامان سے بہرہ مند کر دیا. متع کا لفظ متاع سے، میں نے انہیں دنیا کا سامان خوب دیا. وآباءہم، اور ان کے آبا و اجداد کو. حتی جاءہم الحق، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا. حق سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، توحید کا پیغام ہے. اور رسول مبین، اور رسول مبین آ گیا جو کھلم کھلا ہدایت کی باتیں انہیں بتا رہا ہے. لیکن ان کو دیکھو انہوں نے کیا کیا. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب آ گیا ان کے پاس حق یعنی قرآن مجید، قالوا هذا سحر، کہنے لگے یہ تو جادو ہے. قرآن کو جادو کہہ دیا. وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور بے شک ہم اس کے انکاری ہیں. اور لگے باتیں بنانے کیا. وقالوا، اور کہنے لگے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا کیوں نہیں، نزل نازل کیا گیا، باب تفعیل سے مجھول ہے. هذا القرآن، یہ قرآن یعنی جس کو اوپر حق کہا گیا، سچی بات، على رجل کسی شخص پر، من القریتین دو بستیوں میں سے، عظیم یعنی رجل عظیم کسی عظیم شخص یعنی دنیاوی اعتبار سے جاہ و مال رکھنے والا شخص جو ہے، اس پر کیوں نہیں یہ قرآن اترا. یہ تو بہت بڑا شرف ہے، اور اس کے لیے کسی بہت بڑے آدمی کو، ان کے خیال میں جو بہت بڑے ہوتے ہیں ان کو منتخب کیا جانا چاہیے. اور قریتین سے مراد طائف اور مکہ ہے، اور اشارہ ہے ان کا ولید بن مغیرہ کی طرف جس کو ریحانۃ قریش کہا جاتا تھا، اور عروہ بن مسعود الثقفی کی طرف جو اہل طائف میں سے تھا، کہ یہ دو عظیم الشان سردار جو ہیں یہ اس لائق تھے کہ ان کے سپرد یہ کام کیا جاتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد یہ کام کیوں کیا گیا، ان کو کیوں چنا گیا.
اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت؟ اور رحمت سے مراد یہاں نبوت ہے، کہ نبوت کس کو دی جائے کس کو نہ دی جائے یہ کس کا فیصلہ ہے، یہ کس کی تقسیم ہے؟ اللہ کی. اور اللہ نے اس بات کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہیں رکھا کہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کس کو چنا جانا چاہیے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تقسیم کر دیا ان کے درمیان ان کا سامان زندگی. معیشت کہتے ہیں دنیا کا سامان. الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں یہ دنیاوی ساز و سامان جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ بڑے کہلاتے ہیں، یہ تو ہم ہی نے ان کو دیا ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بلند کیا ہم نے ان میں سے بعض کے بعض پر درجات، یعنی دنیاوی دولت میں، دنیاوی سٹیٹس میں بعض کو بعض سے اونچا کر دیا. کسی کو مالک بنا دیا، کسی کو غلام بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا. اس تقسیم کی وجہ سے حقیقی معنوں میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. اللہ کی نظر میں ایک فقیر سب سے بڑا ہو سکتا ہے اور ایک امیر ترین سب سے حقیر اور ذلیل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے ہاں بڑائی کا معیار مال نہیں، یہ چاہے یا رتبہ یا مرتبہ اسٹیٹس نہیں، یہ تو دنیاوی ضرورت ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بنا سکے ان میں سے بعض بعض کو خدمتگار. بعضهم یعنی غنی امیر، بعضا فقیر کو کمزور کو، سخریا خدمتگار مددگار. اللہ نے کسی کو زیادہ مال دیا اور کسی کو کم اور محتاج بنا دیا کم دے کے، تاکہ وہ جس کے پاس زیادہ ہے اس کا کام کر سکے، اور اس کو زیادہ دیا تاکہ وہ دوسرے کو مال دے کر اپنا کام نکلوا سکے. سخریہ کا لفظ جو ہے یہ سین خیرے سے، سخر یسخر کہتے ہیں مذاق کرنے کو، اور سخر یسخر کہتے ہیں کسی کو تابعدار بنانا. اور سخر یسخر تسخیر بھی جبرن کسی سے کام لینا، تابعدار بنانا. اور سخریہ یعنی بے اجرت نوکری اور بیکار لینے کے لیے بھی آتا ہے، اور با معاوضہ خدمت کے لیے بھی آتا ہے، اور مجبوری کے معنوں میں بھی. تو سخریہ جو ہے تابع ہونے کے لیے، جیسے مسخر کرنا نہیں پڑا آپ نے، یعنی بعض کو بعض کا تابعدار بنا دیا تاکہ وہ ان سے کام لے سکے. اس لیے کہ اگر سب کو برابر کا بنایا جاتا تو کوئی کسی کے کام نہ آتا. اب دیکھیے کہ اگر سارے لوگ ایک ہی طریقے پر پیدا کر دیے جاتے تو دنیا کا نظام چل نہیں سکتا تھا. مثلا اگر سب لوگ سائنٹسٹ ہوتے، لیبارٹریز تو خوب آباد ہوتی لیکن مارکیٹس کا کیا ہوتا. اسی طرح اگر سب کو کھیتی باڑی کا شوق ہوتا تو پھر باقی کام کون کرتا. سب اگر ڈاکٹر بن سکتے ہوتے تو پھر نرسز کون ہوتے. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. اس نے کسی کو ایک طرح کا شوق دیا، کسی کو ایک طرح کا ذہن دیا، کسی کو ایک قسم کی ذہانت دی، کسی کو دوسرے قسم کی. کسی کا ذہن ایک چیز میں بہت چلتا ہے، کسی کا دوسرے میں، کسی کو ایک قوت کسی کو دوسری قوت، تاکہ دنیا کا نظام چلے. یہ اونچ نیچ تو اللہ نے صرف اس لیے رکھی ہے، اس سے کسی کا حقیقی مقام متعین نہیں ہوتا کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی بڑا ہے تو آخرت میں بھی بڑا ہوگا. یہ تو اس سے ثابت ہوتا ہی نہیں. اور دنیا تو چند روز کی ہے، جس کے پاس ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے اور جس کے پاس نہیں اس کے لیے بھی امتحان ہے. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ، اور تیرے رب کی رحمت اچھی ہے، بہتر ہے. کس سے؟ مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. جو کچھ عروہ بن مسعود کے پاس ہے اور جو ولید بن مغیرہ کے پاس ہے، اس سے بڑھ کر ہے یہ چیز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. تو تمہارا یہ اعتراض بظاہر درست تمہیں نظر آتا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور یہ اعتراضات سارے نہ ماننے کے بہانے تھے. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن
يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولولا ان یکون الناس امتا واحدتا، ولولا اور اگر نہ، ان یہ بات ہوتی، یکون الناس کے ہوتے لوگ، امتن واحدتن ایک ہی امت، یعنی اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طریقے پہ چل پڑیں گے، کون سے طریقے پر؟ کفر کے، لجعلنا البتہ ہم بنا دیتے، لمن یکفر واسطے اس کے جو کفر کرتے ہیں، الرحمن رحمان کے ساتھ، لبیوتہم سقفا ان کے گھروں کے لیے چھتیں، سقف سینے کو کہتے ہیں جو اندر سے نظر آتی ہے، من فدتن چاندی کی، ومعارج اور سیڑھیاں، معراج کی جمع اسمالہ ہے، علیہا جن پر، یظہرون وہ چڑھتے ہیں، یعنی ان کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے، ولی بیوتہم اور ان کے گھروں کے لیے ابوابت دروازے، باب کی جمع، وسررن اور تخت، سریر کی جمع سرور سے ہے، علیہا جن پر یتکئون یہ تکیہ لگاتے، وزخرفن اور سونے کے، زیب و زینت والے، زخرف کا اصل معنی ہوتا ہے زینت، چونکہ سونا بھی زینت ہے اس لیے اس کو زخرف کہا گیا۔ تو بیسیکلی فضہ چاندی اور سونا جو ہے ان دونوں کا ان آیات میں ذکر ہے کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے لوگ کفر کی طرف پھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو سونے اور چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں اور دروازے اور ان کے جو تخت ہیں یعنی بیٹھنے کی جگہ یہ سب دے دیتا، یعنی لوگوں کے گھروں کے دروازے پر سونے کے ہوتے اور ان کے بیٹھنے کی مسندیں بھی سونے کی ہوتی اور اسی طرح سیلنگز بھی سونے کی ہوتی ہیں، یعنی بہت زیادہ ڈیکوریشن جو کہ سلور اینڈ گولڈ پر مبنی ہوتی وہ ان کو دیتا، اتنا کچھ دنیا میں دے دیتا لوگوں کو، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ پھر لوگوں کے لیے ایمان قبول کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا۔ اب دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں اتنا کچھ نہیں بھی لوگوں کے پاس، پھر بھی لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایمان بیچ دیتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں، دین کو خیر بات خدا حافظ کر دیتے ہیں دنیا کی خاطر، اور اگر اس سے زیادہ ملتا تو پھر تو جتنے اب ٹھہرے ہوئے اتنے بھی نہ ٹھہرتے اور زیادہ آزمائش بڑی ہو جاتی۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ اور نہیں یہ سب کچھ، لما مگر، متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان، یہ سب دنیا کی زندگی کا معمولی سامان ہے، والآخرۃ عند ربک للمتقین اور آخرت تیرے رب کے نزدیک تقوی والوں کے لیے ہے، جو کہ اصل خوبصورت جگہ ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک بوند بھی پانی کی نہ دیتا، لیکن چونکہ اس دنیا کی اللہ کے نزدیک تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پر لوگوں کی قدر و قیمت ناپی تولی جاتی ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنی رحمت یعنی نبوت اور اپنے دین کے کام کے لیے کس کو چن رہا ہے۔ یہ تو انسانوں کے پیمانے اور معیار ہے، کس کے پاس کتنا ہے، اور دنیاوی رونق اور شان و شوکت کی کتنی چیزیں کس کے پاس ہیں۔ اللہ کے کام کے لیے ان بنیادوں پر کسی کو نہیں چنا جاتا کہ کس کے پاس مال کتنا ہے، یا ڈگری کتنی بڑی ہے، یا جاب کتنی بڑی ہے، یا اس کی شہرت کتنی زیادہ ہے۔ یہ بنیادیں نہیں ہوتی اللہ کے کام کے لیے چنے جانے کی۔ اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے کسی اور بنیاد پر چنتا ہے، اس کا پیمانہ کچھ اور ہے، لیکن ہم چونکہ دنیا سے محبت ہے لہٰذا ہر وہ چیز جو دنیاوی رونق اور زینت کی ہے اگر وہ کسی کے پاس زیادہ ہے تو اسی کو خوش قسمت سمجھ بیٹھتے ہیں اور اسی پہ حسرت کرنے لگتے ہیں کہ کتنا لکی ہے فلاں، کیا کچھ ہے اس کے پاس، وہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ لیکن جن کو معلوم ہے
کہ اللہ کے ہاں یہ سب کچھ کیا قیمت رکھتا ہے، مچھر کا پر، تو وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے، نہ مروب ہوتے. اس لیے اہل مکہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھول کا شکار ہو، کیونکہ ان کے سردار ہی زیادہ انکار کر رہے تھے، بڑے لوگ ہی انکار کر رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ بڑائی تو ہمارے پاس ہے، لہٰذا نبوت پر بھی ہمارا ہی حق تھا، ہمیں کو یہ سب کچھ ملنا چاہیے تھا، اور اگر ہمیں ملتا تو پھر تو ہم ضرور مان جاتے. تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حق کے لیے کسی کا دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب ہونا معیار نہیں ہے، یہ کرائیٹیریا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا مال دیکھتا ہے اور نہ کسی کی شکل دیکھتا ہے. وہ کیا دیکھتا ہے؟ دل اور اعمال دیکھتا ہے کہ وہ کیسے ہے. اب وجہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان بھٹکتا کیوں ہے. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش عن ذکر الرحمن، اور جو اندھا ہو جائے رحمان کے ذکر سے. یعشو کا لفظ جو ہے عین شین واو سے، رات میں کہیں جانے کا ارادہ کرنا، اور ہر ارادہ کرنے والا عاشی کہلاتا ہے. ہم نے تو نام رکھا ہے عاشی، کمزور نگاہ والا. عاشی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اشوا اندھی اٹھنے کو کہتے ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ ایسے منہ اٹھا کے کبھی کدھر کو چل دیتی کبھی کدھر کو. اور عشاء اندھیرے کا وقت، اور عشاء ڈنر جو رات کو کھایا جاتا ہے. اور عشو تو عنہ ہوتا ہے، یعنی عاشا عن کا مطلب ہوتا ہے کسی سے منہ پھیر لینا، نہ دیکھنا، آنکھیں بند کر لینا. بنیادی طور پر یہ اندھے پن اور نگاہ کی کمزوری کے لیے آتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے. جو رحمان کے ذکر یعنی قرآن سے آنکھیں بند کر لے، اندھا ہو جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ نقیض لہ شیطانن، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے. نقیض کا لفظ قاف یہ ضاد سے، قید انڈے کے چھلکے کو کہتے ہیں. انڈے کا چھلکا انڈے کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے، پوری کنٹرول میں ہوتا ہے، کہیں سے کوئی سوراخ نہیں ہوتا. عام طور پر پھلوں میں تو پھر بھی کٹ لگ جاتا ہے، تب بھی وہ سروائیو کر جاتے ہیں، کہیں سے سوراخ ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ کینو لیتے ہیں اس میں ایک سوراخ ہوتا ہے، لیکن انڈے میں اگر سوراخ ہو جائے تو ختم. تو قیز جو ہے وہ انڈے کا چھلکا ہے جو انڈے کو چاروں طرف سے اپنی کنٹرول میں رکھا ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شیطان کیسے غالب آتا ہے، کس طرح پوری طرح کنٹرول کر لیتا ہے، ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑتا، کہیں سے بھی کچھ دیکھنے نہیں دیتا. نقیض لہو شیطان، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے اوپر ایک شیطان. فہو لہو قرین، تو وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، یعنی اس پہ غالب آ کے وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. قرین قرن سے نا، قرن وہ رسی ہوتی ہے جس سے دو اونٹوں کا پاؤں باندھا جاتا ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے ان پر کچھ دوست مسلط کر رکھے ہیں جو ان کے لیے برائیوں کو خوشنما بناتے ہیں. اب قرین ساتھی کو کہتے ہیں. اب دیکھیے کہ پیچھے مشکل بتا دی اور یہاں حل بتا دیا، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے، یہ راہ دکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اور جب انسان کا اس سے تعلق کٹ جاتا ہے تو اس پر ہر چیز اندھیری ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان آ کے پردہ ڈال دیتا ہے. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ یعنی شیاطین، لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، البتہ روک کر رکھتے ہیں ان کو، کن کو؟ عاشی کو، عن السبیل، اصل راستے سے. اس غافل شخص کو شیطان پھر ہدایت کے راستے سے روک کر رکھتے ہیں، ادھر جانے بھی نہیں دیتے، قدم نہیں رکھنے دیتے. وَيَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے رہتے ہیں، کون؟ بہکے ہوئے لوگ، غافل لوگ، انہم مہتدون، کہ بے شک وہی ہدایت پائے ہوئے، کہ وہ بالکل ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں، کیونکہ وہ سوچ سکتے ہی نہیں کہ وہ غلط ہیں. شیطان ان کے لیے برائیوں کو اتنا خوشنما بنا دیتا ہے، ان کی عقل پہ ایسا پردہ ڈالتا ہے، ان کو اس طرح اپنے جنگل میں پھانس لیتا ہے، اپنے اندر قید کرتا ہے کہ اس انسان کو پھر اپنی کوئی غلطی اور برائی نظر آتی ہی نہیں. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد
المشرقين فبئس القرين. حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ آتا ہے ہمارے پاس. کون؟ یہ غافل شخص جو قرآن سے غافل رہا. قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اس وقت اس کو آنکھ کھلتی اور سمجھ آتی ہے کہ میں کس کی باتوں میں آیا ہوا تھا. کہتا ہے اے کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، کاش میرے تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا. یا مشرق اور مغرب کا لفظ لکھنے کی بجائے مشرقین صیغہ تغلیب کے طور پہ لکھا، جیسے قمرین کس کو کہتے ہیں؟ سورج اور چاند کو. اسودین کھجور اور پانی کو. تو دو چیزیں جو کٹھی کٹھی ہوں ان کے لیے ایک لفظ بول دیا جاتا ہے اور اس سے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ دوسرا معنی کیا ہے. تو دو مشرق، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ہر مشرق مغرب بھی ہے اور ہر مغرب مشرق. فبئس القرین، تو کتنا برا ساتھی تھا، کیسا برا دوست تھا. یعنی آج دنیا میں تو انسان شیطان اور شیطان انسان کے ساتھ گلا ملا ہوا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شیطان صرف جنوں میں سے نہیں ہوتے، انسانوں میں سے بھی ہوتے. اور انسان کو جب برے دوست مل جاتے ہیں تو وہ اس کی سوچ سمجھ کو اتنا انفلوئنس کر دیتے ہیں، اس طرح پریشرائز کر دیتے ہیں کہ اس کو کچھ اور نظر نہیں آتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا. اور انسان کیا کہتا ہے کہ میرا سب سے زیادہ مخلص اور قریبی اور ہمدرد اور خیرخواہ تو میرا یہ دوست ہی ہے، اور اندھا دھند ہر بات اس کی مانتا ہے. لیکن قیامت کے دن اسی کو سب سے بدترین دشمن قرار دے گا اور کہے گا تو اتنا دور چلا جا کہ مشرق و مغرب کا فاصلہ ہو جائے میرے تیرے درمیان. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم من كان في ضلال مبين. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اور ہرگز نہ فائدہ دے گا تم کو آج، یعنی یہ کہنا اور یہ چیخنا چلانا، اذ ظلمتم، جب کہ تم ظلم کر چکے، انکم، بے شک تم، یعنی سب دوست، فی العذاب، عذاب میں، مشترکون، مشترک ہو، شریک ہونے والے. کوئی جدائی نہیں، اب تو ہمیشہ کی دوستی باقی رہے گی جہنم میں. دو دوستوں کے درمیان، وہ دو دوست جو دنیا میں جس کو وہ قرین بنائے ہوئے تھے نا دنیا میں، اب اس سے پناہ مانگ رہے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ جب انسان قبر سے نکلے گا نا تو جو نیک لوگ ہوں گے فرشتے ان کو آ کے تھام لیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے تو شیطان کے پیچھے چلنے والے شیطان ان کا ساتھی بن جائے گا، ان کے ساتھ چمٹ جائے گا، اور پھر وہ اس وقت اس سے پناہ مانگے گا. یعنی انسان انہی کے بیچ میں اٹھے گا. حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ جس سے محبت کرتا ہوگا انسان. وہ حدیث سب کو یاد ہے، المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. تو آخرت میں جس سے دنیا میں دوستی ہوگی اسی کے ساتھ قیامت کے دن بھی اٹھنا ہوگا. اور اس وقت انسان تمنا کرے گا کہ کاش کہ میرے تیرے درمیان دنیا میں اور آج مشرق مغرب کا فاصلہ ہوتا، میں تجھے نہ پہچانتا نہ جانتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس بات کا آج کوئی فائدہ نہیں، یہ سب باتیں تم سب عذاب میں مشترک ہو. لیکن اس حقیقت کو جاننے کے باوجود بہت سے لوگ نہیں سمجھتے. اس لیے کیا فرمایا، افانت تسمع الصم، کیا پھر تم سنواؤ گے بہروں کو، سم اسم کی جمع ہے، او تہدی العمی، یا تم راہ دکھاؤ گے اندھوں کو، ومن کان فی ضلال مبین، اور اس کو جو کہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. کیونکہ محبت اور دوستی ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے. یعنی ایک بلائنڈنس کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو اچھے برے کی پہچان نہیں ہوتی. اور اس کو ہر شخص ایکسپیرینس کر سکتا ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر، کسی استاد سے بڑھ کر انسان اس کی بات زیادہ مانتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے اور اس کے پیچھے چلتا بھی ہے. دوست، پیر پریشر کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کے دن انسان اسی چیز کو ملامت کرے گا. لیکن اللہ کی خاطر جو دوستی ہوگی اور جس میں انسان کا ایمان بڑھے گا اور اللہ کی اطاعت بڑھے گی، وہ دوست عرش الہی کے سائے تلے بھی ہوں گے. اس کا ریوارڈ بھی بہت بڑا. یعنی دوستی اٹسیلف بری چیز نہیں ہے، لیکن اس وقت بری ہے کہ جب انسان اللہ کے قریب ہونے کی بجائے اللہ سے اور دور ہو جائے.
افانت تسمع الصم او تهدی العمی، کیونکہ یہ بہرا اور اندھا کون ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ جس کا دوست شیطان بن جائے۔ ومن کان فی دلال مبین، کھلے غلط کام کر کے بھی کہ میں نے تو کوئی غلط کام کیا ہی نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔